اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لی ہے، من المؤمنین ایمانداروں سے، انفسہم ان کی جانب، اموالہم اور ان کے مال، بان لہم الجنت، اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ہماری جانیں اسی نے پیدا فرمائی، ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اس کا دیا ہے، گویا ہماری جانوں اور مالوں کا مالک وہ خود ہی ہے، لیکن ہر وہ چیز وہ ایسے بھی لے لے تو کیا مجال، لیکن اس کی شان بندہ پروری کہ اپنی چیزوں کا ہمیں مالک قرار دیا، اور پھر اس فانی زندگی اور ناپائیدار متاع دنیا کا خود خریدار بنا، اور قیمت اتنی مہنگی لگائی کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی جنت۔ جب 70 انصار مکہ میں آئے اور رات کو تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، جو شرط آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ہم سے منوانا چاہتے ہیں منوا لیجئے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کے لیے تو یہ ہے کہ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ بناؤ، اور اپنے لیے یہ شرط ہے کہ ان تمنعونی مما تمنعون منہ انفسکم واموالکم، کہ جس چیز سے تم اپنے جان اور مال کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو۔ انصار نے عرض کی اگر یہ شرطیں ہم پوری کر دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ اس وقت خوشی سے ان کے دل باغ باغ ہو گئے اور کہنے لگے ربح البیع لا نقیل ولا نستقیل، لا نقیل ولا نستقیل، یہ سودا تو بڑا نفع مند ہے، اب ہم اس سودے کو نہ خود توڑیں گے اور نہ اس کی توڑنے کی خواہش کریں گے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس خرید و فروخت کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی سے تمہاری جانیں قبض کر لی جائیں اور تمہارے مال و اسباب کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے، جیسا کہ عام طور پر خریدار کرتا ہے، بلکہ مدعا یہ ہے کہ جب مالی قربانی کا موقع آئے تو اپنا مال پیش کرو، جب جان دینے کا موقع آئے تو اپنا جان پیش کرو۔ وعدن علیہ حقا، وعدہ کیا ہے اللہ نے اس پر پختہ، توریت، انجیل اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے من اللہ، اللہ سے اپنے وعدے کو، فاستبشروا ببیعکم، خوشخبری سنا دو اس سودے کی، الذی بایعتم بہ، جو کیا ہے تم نے اللہ سے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور نگہبانی کرنے والے اللہ کی حدوں کی، وبشر المؤمنین اور خوشخبری سنا دو کامل مومنوں کو۔ ما کان للنبی، نہیں ہے یہ نبی کے لیے، والذین آمنوا اور نہ ایمان والوں کے لیے، ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مغفرت طلب کریں مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، من بعد ما تبین لہم بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان پر، انہم اصحاب الجحیم کہ یہ دوزخی ہیں۔ کیونکہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو زندوں کا حق ہوتا ہے کہ اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہیں تاکہ ان کے استغفار سے اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دے۔ لیکن اگر کوئی شخص شرک کرتا ہوا، یعنی بت پرستی کرتا ہوا، یا پھر یہ کہ آتش پرست ہے، یا پھر یہ کہ ویسے وہ عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، تو اگر کوئی شرک کرتا ہوا دنیا سے گیا اور کفر و شرک پر مر گیا تو اس کے لیے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے لیے دعا کا حکم بھی نہیں ہوتا۔ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ، نہیں تھی استغفار ابراہیم کی اپنے باپ کے لیے مگر الا عن موعدۃ، ایک وعدہ، وعدہ ایاہ، وہ وعدہ پورا کرنے کی وجہ سے۔
یعنی جب کافروں کے لیے دعائے مغفرت کرنا منع ہے تو یہاں پہ یہ ایک اعتراض آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پھر آزر کے لیے، جو ان کا چچا تھا، اس کے لیے دعائے مغفرت کیوں کی؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آزر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے استغفار کریں گے۔ اس وقت آپ کا یہی خیال تھا، اس وقت آپ کا یہی خیال تھا کہ شاید اسے ایمان لانے کی توفیق عنایت ہو جائے بعد اذ ہداہم، کہ اللہ گمراہ کر دے کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ بیان کر دے ان کے لیے، لہم ما یتقون، کہ جن سے انہیں بچنا چاہیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین میں، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اور یقیناً رحمت سے توجہ فرمائی اللہ نے اپنے نبی پر، والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، اور جنہوں نے پیروی کی تھی نبی کی مشکل گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب، اس کے قریب تھا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، فریق منہم، ایک گروہ کے ان میں سے، ثم تاب علیہم، پھر رحمت سے توجہ فرمائی ان پر، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ بہت رحم فرمانے والا مہربان ہے۔ یہ غزوہ تبوک کے زمانے کی بات ہے کہ جسے ساعت اسرا سے مراد غزوہ تبوک کا زمانہ، جب مسلمانوں کو طرح طرح کی مشکلات میں کا سامنا ہوا، گرمی کا موسم، سفر بڑا طویل اور کٹھن، قیصر روم کے لشکر جرار سے مقابلہ، سواریوں کی قلت، 10 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے، راشن بھی کم تھا، جب یعنی 2 آدمیوں کو صرف ایک کھجور پر رات اور دن بسر کرنا پڑتی تھی، پانی اتنا کم تھا کہ اونٹ ذبح کر کے اس کے پیٹ سے جو پانی نکلتا تھا اس سے اپنی پیاس کو بہلایا کرتے تھے، بس یعنی خوب جی بھر کے پیتے نہیں تھے۔ ایسے مشکل وقت میں منافقین کو تو جھوٹے بہانے بنا کر گھر بیٹھنا آیا، اور بعض مخلص مسلمانوں کے دل میں خیال آیا کہ وہ شریک سفر نہ ہو، لیکن اللہ نے ان کے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو مضبوط کیا اور ان کے دلوں سے اس وسوسے کو نکال دیا، اور اللہ کی توفیق نے ان کی مدد کی اور وہ جہاد میں شریک ہوئے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تینوں پر بھی نظر رحمت فرمائی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، الذین خلفوا، جن کا فیصلہ پیچھے کر دیا گیا تھا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت، باوجود کشادگی کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور بوجھ بن گئی ان پر ان کی جانیں، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ، اور انہوں نے گمان کیا نہیں کوئی جائے پناہ اللہ کے سوا، الا الیہ، مگر اسی کی طرف، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ بھی رجوع کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ 3 سے مراد حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ ہیں۔ یہ وہ خوبصورت اور اللہ تعالی کے مقربین ہیں جو اس مقام پر فائز ہوئے کہ پھر جن کی اس توبہ کے ذکر کو خود رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ حضرت کعب اس طرح اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ جن دنوں غزوہ تبوک کے لیے تیاری ہو رہی تھی، میری صحت اور مالی حالت بہت اچھی تھی، میری پاس سواری کے لیے 2 اونٹیاں تھیں، اس سے پہلے کبھی میرے پاس سواری کے لیے 2 جانور جمع نہیں ہوئے تھے۔ جمعرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 جانثاروں کے ساتھ تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے دل میں سوچا چند ضروری کام ہیں، جلدی جلدی ان کو نمٹا لوں تو پھر میں جا کر لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا۔ ایک دن بھی گزر گیا لیکن مجھے ان کاموں سے فرصت نہ ملی، دوسرا تیسرا دن بھی گزر گیا لیکن مجھے فرصت نہ ملی۔ جب کئی دن گزر گئے تو میں نے خیال کیا اوہو اب تو لشکر دور چلا گیا ہوگا، اب نہیں جاتا۔
चुनाचे मैंने पीछे जाने का इरादा यानी लश्कर में जाकर मिलने का इरादा तर्क कर दिया। जब मैं बाजार जाता तो मुझे उन लोगों के सिवा के जो निफाक की तोहमत से मुत्तहिम थे या माजूर थे और जंग में शिरकत के काबिल नहीं थे, जब मैं बाजार जाता तो उनके सिवा मुझे कोई मुसलमान दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि सब जंग में शिरकत के लिए चले गए। मुझे अपनी इस कम नसीबी पर बहुत दुख होता। एक बार ख्याल आया कि अगरचे ताखिर हो गई लेकिन फिर भी चला जाता हूँ। काश मैं ऐसा करता, लेकिन फिर ना कर सका। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि हुजूर के बखैर आफियत वापस तशरीफ लाने की इत्तलाएं आने लगी। मुझे रम जो गम ने आ लिया। मैंने सोचा कि बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी गैर हाजिरी के लिए क्या उज़र पेश करूं। खुद भी गौर फिक्र करता रहा, बाज लोगों से मशवरा भी लेता रहा। जब आप मदीना तैयबा पहुंच गए तो यकयक तजब्जुब की कैफियत जाती रही और दिल में एक इरादा आ गया कि जो कहूंगा सच कहूंगा। अगर पनाह मिल सकती है तो सच से मिल सकती है, झूठ तो रुसवा करता है। झूठ रुसवा करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक थी, जब सफर से तशरीफ लाते तो सबसे पहले मस्जिद में जाकर 2 नफल पढ़ते। उसके बाद हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला खातून जन्नत के यहाँ तशरीफ ले जाते। उसके बाद अज़वाज मुतहरात के हुजरों को जीनत बख्शते। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और नफलों से फारिग होकर बैठे तो मुनाफिकीन गुरोह दर गुरोह हाजिर हुए, झूठे बहाने पेश करने लगे, बहाने उज़र जाहिर करने लगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके बातिन को अल्लाह के सिपुर्द करके उनके उज़रदारियों को कबूल फरमाते। मुझे भी बाज लोगों ने ऐसा करने का मशवरा दिया कि जाओ कोई बहाना करके अपनी जान बचा लो, लेकिन मैंने खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अपनी हिरमा नसीबी की सच्ची दास्तान अर्ज कर दी। हुजूर ने मेरी अर्ज सुनकर फरमाया, अम्मा हाज़ा फ़क़द सदका फ़क़ुम हत्ता यक़दी अल्लाहु फ़ीका बिमा यशा, कि जो कुछ तूने कहा है सच कहा है, जाओ उठ जाओ, अल्लाह तुम्हारा फैसला फरमाएगा। कई लोगों ने मुझे सरजनिश की कि तुम्हें सच बोलने की क्या जरूरत थी, तुम भी झूठ बोल देते, कोई बहाना बना लेते। मैंने कहा कि नहीं, मैं एक गुनाह तो कर चुका कि जहाद में शरीक नहीं हुआ। दूसरा गुनाह नहीं करूंगा कि बारगाह नबूवत में झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं ये जुर्रत हरगिज नहीं करूंगा। मैंने पूछा किसी और को भी इस किस्म का हुक्म मिला है। मुझे बताया गया हिलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी को भी यही फरमाया गया है। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को हमारे साथ बातचीत करने से मना फरमा दिया। अब हमारे साथ कोई कलाम नहीं करता, ना हमारे सलाम का जवाब देता। हमें महसूस होने लगा हम वो थे ही नहीं जो पहले थे, जिनके दरमियान हमने उम्र गुजारी। सब कुछ हमारे लिए तो नया नया लगने लगा, और मुझे तो ये खौफ आने लगा कि अगर इस हालत में मौत आ गई और मेरे नबी ने मेरा जनाजा नहीं पढ़ाया तो मेरा क्या बनेगा। और मेरे 2 दूसरे साथी तो रात दिन रोते रहते थे, रात दिन। उन्हें तो दुनिया माफिया की खबर ही नहीं थी, उन्होंने तो बाहर निकलना बंद कर दिया और हर वक्त वो रोते रहते थे। एक दिन मैं अपने चचाजाद भाई अभी कतादा, जो मेरा बड़ा दोस्त था और उस वक्त अपने बाग में था, मुझे उससे बड़ी मोहब्बत थी, मैंने उसे सलाम किया तो उसने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें पता है ना कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। वो चुप रहा। मैंने 3 मरतबा जुमला दोहराया, वो बोला तक नहीं। आखिर चौथी बार जब मैंने ये बात की तो उसने कहा अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। उस वक्त मेरे बेइख्तियार आंसू निकले। मैं वहां से शिकस्ता दिल के साथ बाजार की तरफ चला तो एक शख्स मुझे तलाश कर रहा था। लोगों ने इशारे से उसे मेरी तरफ मुतवज्जो किया कि ये काब है जिसे तुम तलाश कर रहे थे। वो मेरे करीब आया और मुझे एक खत दिया। ये खत गस्सान के बादशाह ने मेरी तरफ भेजा था। अब देखें आप, गस्सान का बादशाह कौन था? ईसाई बादशाह। उसने, हजरत काब फरमाते हैं कि मेरी तरफ ये खत भेजा था और उसने कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारे साहब तुमसे नाराज हो गए हैं और तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, तो तुम ऐसा करो कि मेरे पास आ जाओ।
میں دیکھنا تمہاری کتنی قدردانی کروں گا۔ وہ خط پڑھ کر تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس خط کو جلا دیا اور کہا کہ اپنے بادشاہ کو کہنا کہ میرے پاس اس خط کا یہی جواب تھا۔ اور اب تو مجھے اور افسوس ہونے لگا کہ دیکھا اب ایک کافر کو بھی مجھ پر جرت ہو رہی ہے کہ میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالے۔ اسی رنج و غم میں 40 دن گزر گئے۔ 40ویں دن حکم ہوا کہ ہم اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا۔ میں جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں جایا کرتا اور حضور کو سلام عرض کرتا تو دیکھتا کہ لب مبارک کو جنبش ہوئی ہے۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو میرے آقا اپنی نگاہ لطف کو میری طرف مبذول فرماتے اور جب میں فارغ ہو کر آپ کے چہرے اقدس کی زیارت کرتا تو آپ اعراض فرماتے، یہ لمحے میرے لیے بڑے صبر آزما تھے۔ اسی طرح 50 راتیں گزر گئی۔ 50ویں رات کو ہماری توبہ قبول ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی، صبح کی نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، صحابہ دوڑتے ہوئے ہمیں مبارک دینے آئے۔ سب سے پہلے جس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی وہ حمزہ الاسلمی تھے۔ میں نے شوق محبت میں ان کو اپنے کپڑے صدقہ کر دیے۔ پھر میں بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں حاضر ہوا تو سب صحابہ جوق در جوق مبارک دینے آ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو فرمایا کہ جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے یہ تیری زندگی کا بہترین دن ہے، مبارک ہو۔ چونکہ ان تینوں حضرات نے اللہ اور اس کی رسول کی جناب میں جھوٹ نہیں بولا تھا، اس لیے اللہ کی نگاہ لطف و کرم ان کی طرف مائل ہوئی، اس کا ابر رحمت ان پر برسا جو ان کی کشت ایمان کو شاداب کر گیا، اور مسلمانوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ اگر انسان سے خطا ہو جائے تو اعتراف جرم کرے اور اظہار ندامت کرے اور عفو درگزر کی التجا کرے۔ جیسا کہ فرمایا کہ سچ بولنا نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور انسان جب سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی جناب میں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ وہ خوش نصیب صحابی کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ آیت کریمہ اتاری اور اللہ نے اپنی رحمت سے کرم سے ان پر مائل با کرم ہوا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔ ما کان لأہل المدینۃ، نہیں تھا مدینے والوں کے لیے، ومن حولہم من الاعراب، اور جو ان کے گرد گرد دیہاتی لوگ ہیں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کے پیچھے بیٹھ رہے تھے اللہ کے رسول پاک سے، ولا یرغبوا بانفسہم، اور یہ کہ
نہ یہ کہ متوجہ ہوتے اپنے نفسوں کی طرف ان نفس ہی بے فکر ہو کر. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، یہ اس لیے کہ نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس، ولا نصب اور کوئی تکلیف، ولا نصب اور کوئی تکلیف، ولا مخمصۃ اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا اور نہ وہ چلتے کسی چلنے کی جگہ میں، یغیظ الکفار کہ جس سے کافروں کو غصہ آئے، ولا ینالون من عدو نیلا اور نہیں حاصل کرتے وہ دشمن سے کچھ بھی، الا کتب لهم به عمل صالح مگر یہ کہ لکھا جاتا ہے ان کے لیے ان نیک عمل کے عوض اجر. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالی ضائع نہیں کرتا نیکوں کا اجر. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة اور نہ مجاہدین جو خرچ نہیں کرتے تھوڑا اور نہ زیادہ. ولا يقطعون واديا الا كتب لهم اور نہ طے کرتے ہیں کسی وادی کو مگر وہی جو لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے، ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون تاکہ اللہ صلہ دے انہیں اس بہترین عمل کا جو وہ کرتے ہیں. وما كان المؤمنون لينفروا كافة اور مومنین کے لیے نہیں ہے کہ وہ نکل کھڑے ہوں سارے کے سارے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة تو کیوں نہ ہو کہ ہر قبیلے سے نکلے چند آدمی تاکہ لیتفقهوا فی الدین تاکہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے. ولینذروا قومهم اور ڈرائیں اپنی قوم کو اذا رجعوا الیہم جب وہ لوٹ کر آئیں ان کی طرف، لعلهم یحذرون تاکہ وہ بچتے رہیں نافرمانی سے. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، قاتلوا الذین اللہ جنگ کرو، یلونکم من الذین یلونکم من الکفار ان کافروں سے جو آس پاس ہیں تمہارے، ولیجدوا فیکم غلظہ اور وہ پائیں تم میں سختی. یعنی جب میدان جہاد میں نکلو تو اپنی پوری قوت کا مظاہرہ کرو اور دشمنوں کو سے جب مقابلہ کرو تو سختی، قوت اور جوش و خروش سے کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا اور جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی سورت تو بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کس کام کا تم میں سے زیادہ کر دیا ہے، کس کا تم میں سے زیادہ کر دیا ہے ایمان اس نے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا تو سنو کہ وہ جو ایمان والے ہیں ان آیتوں کے نزول نے، اس صورت کے نزول نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں. کیونکہ منافقین کے پتھر دل پر ان آیتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن تو جب وہ آیتیں اترتی تھی تو یہ مذاق کرتے تھے اور اپنے دوستوں سے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، ہاں بھائی یہ جو صورت اتری ہے اس سے تمہارے ایمان میں کتنی ترقی ہوئی؟ تو کہا گیا کہ اس کی تاثیر پوچھنی ہے تو اہل ایمان سے پوچھو جن کی روح زندہ ہے، جن کی چشم بصیرت بینا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اس ابر رحمت نے ان کی کشت ایمان کو کس طرح شاداب کر دیا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ اور جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وہ تو پلیدی اور پلیدی پر بڑھتے ہیں. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال، مرتن فی کل عام مرتن سال میں ایک مرتبہ، او مرتين یا دو مرتبہ. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون پھر وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم إِلَىٰ بعض تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، هل يراكم من أحد کیا تم میں سے کیا دیکھ تو نہیں رہا تمہیں کوئی، ثم انصرفوا پھر چل دیتے ہیں، پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم پھیر دیے ان کے دل اللہ نے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ کیونکہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، وہ ایسی قوم ہے کہ کچھ نہیں سمجھتے. ان کی کم عقلی اور نادانی کا اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا تھا کہ نبی رحمت تشریف لائے اور انہوں نے اپنا دامن کرم پھیلایا لیکن وہ کم نصیب اس سے دور ہی بھاگتے رہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول تم میں سے، عزیز علیہ
گرا گزرتا ہے اس پر ما تم جو تم پہ تمہارا مشقت میں پڑنا، جس سے تم مشقت اٹھاؤ، حریص علیکم تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں، بالمؤمنین مومنین پر رؤوف رحیم بہت مہربانی فرمانے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ فَإِن تولوا پھر اگر وہ پھیر جائیں، فقل حسبی اللہ تو آپ فرما دیں اللہ کافی ہے مجھے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، علیہ توکل تو میں نے اس پر بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو ناموں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی میں جمع نہیں فرمایا۔ رؤوف اور رحیم اللہ کے بھی صفاتی نام ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں۔ رؤوف مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بے حد مہربانی اور شفقت فرمانے والا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر بہت ہی مہربانی فرمانے والے اور شفقت فرمانے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم فرمانے والا۔ سورۃ یونس مکیۃ وہی مئۃ وتسع آیات واحد عشر رکوعا سورہ یونس مکی ہے، اس کی 109 آیتیں ہیں اور اس کے 11 رکوع ہیں۔ الف لام را یہ جو صورتوں کے شروع میں جو حروف آتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہیں، اور ان حروف کا معنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں اور اولیاء کاملین جانتے ہیں۔ الف لام را حروف مقطعات تلک آیات الکتاب الحکیم یہ آیتیں ہیں کتاب اور حکمت کی، یعنی یہ حکمت کی کتاب ہے، پر از حکمت کتاب ہے۔ اکانا للناس عجبا کیا تعجب ہے لوگوں کے لیے، ان اوحینا الی رجل منہم کہ ہم نے وحی بھیجی ان میں سے ایک مرد کامل پر جو ان میں سے ہے، ان انذر الناس کہ ڈراؤ لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دو انہیں جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق کہ ان کے لیے بلند مرتبہ ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں۔ یعنی جب انہیں یہ اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ آخر ایک انسان کو نبوت اور نزول وحی کے لیے منتخب کیوں کیا گیا، تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرف ایک انسان کو ہی اعلیٰ مرتبے، بلند اخلاق اور نبوت عطا فرما کر اپنے بندوں کی طرف بھیجا۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام 7 دنوں میں، ثم استوى علی العرش پھر توجہ فرمائی عرش پر استوا فرمایا، یدبر الامر تدبیر فرماتا ہے امور کی، ما من شفیع الا من بعد اذنہ کوئی نہیں شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار سو اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، الیہ مرجعکم جمیعا اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب نے، وعد اللہ حقا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ بے شک وہی تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ لوٹائے گا، لیجزی الذین آمنوا تاکہ جزا دے انہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات بالقسط اور نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ۔ یعنی قیامت کے وقوع کی حکمت بیان کی گئی کہ قیامت اس لیے آئے گی تاکہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کا اجر، برائیوں کو ان کی برائیوں کی سزا ملے، ہر شخص کو اس کے نیک و بد کا بدلہ ملے۔ والذین کفروا اور جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے رہتے تھے۔ هو الذی جعل الشمس وہی ہے پاک ذات کی جس نے بنایا سورج کو ضیاء روشنی، والقمر اور چاند کو نورا نور، یعنی
چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے اور پھر وہ سورج سے نور حاصل کرتا ہے. اس لیے سورج کے لیے دعا کا لفظ استعمال کیا کہ سورج کی کرنوں کی اپنی تاثیر ہے. نور اس کو کہتے ہیں جو ذاتی نہ ہو، کسی سے چمکے، اور ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو ذاتی ہو. تو سورج کی روشنی ذاتی ہے، اس کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا، اور قمر کی روشنی سورج سے مستفاد ہے. وقدرہ منازل، اور مقرر کی اس کے لیے منزلیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان لو برسوں کی گنتی اور حساب. مطلب کیا کہ تم سالوں کی گنتی کر سکو، دن اور رات کی یہ گردش سے، دن اور رات کے آنے جانے سے. اور یہ دن اور راتوں کا آنا جانا کیسے ہوتا ہے کہ جب یہ چاند سورج جو ہے یہ اپنے اپنے اس میں منزلوں میں جب گردش کرتے ہیں تو پھر اس سے دن اور رات کا تعین ہوتا ہے. اور مہینے اور سال کی پہچان چاند سے ہوتی ہے، اور دنوں اور رات کا تعین سورج کی یومیہ گردش سے ہوتا ہے. یعنی جو روزانہ سورج گردش کرتا ہے اس سے دن اور رات کا تعین ہوتا ہے، دن اور رات بنتے ہیں، اور مہینے اور سال جو ہے وہ چاند کے حساب سے ہوتے ہیں. وقدرہ منازل، اور مقرر کی اس نے منزلیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان لو گنتی برسوں کی اور حساب. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا فرمایا اللہ نے اسے مگر حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک، ایسے خوبصورت سسٹم کے ساتھ کہ جس میں کوئی خرابی نہیں. رات اور دن کا نامنقطع ہونے والا سلسلہ، پھر مناسب مقدار سے ان کا گھٹنا بڑھنا، دن میں یہ ہنگامہ آرائیاں اور رات میں خاموشیاں. اِنَّ فِی اخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ، بے شک رات اور دن کی گردش میں، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ پیدا فرمایا اللہ نے آسمانوں اور زمین میں، لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَّقُونَ، اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتی ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور راضی ہو گئے دنیا کی زندگی سے، واطمأنوا بہا، اور مطمئن ہو گئے اس سے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے بوجہ ان عملوں کے جو وہ کماتے رہے، کرتے رہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ان کے ایمان کی طرف رہنمائی فرمائے گا، یعنی منزل مقصود تک پہنچائے گا. تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، جنت کے باغوں میں، نعمت اور سرور کے باغوں میں. یعنی ایمان کا چراغ روشن کر کے جب کوئی مسافر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے اور اعمال صالحہ کو اپنا ساتھی بنا لے تو پھر اللہ کی توفیق اس کی دستگیری فرمائے گی اور اسے منزلوں تک پہنچائے گی، اور اللہ اس کے چراغ ایمان کی حفاظت فرمائے گا یہاں تک کہ پھر وہ نعمت اور سرور کے باغوں میں ہوگا. دعواہم فیہا، وہاں ان کی صدا ہوگی، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وتحیاتہم فیہا سلام، اور ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو. وآخر دعواہم، اور آخری پکار یہ ہوگی، ان الحمد للہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اور اگر جلد بازی کرتا اللہ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ جلدی کرتا لوگوں کو شر پہنچانے میں، استعجالہم بالخیر، جیسے کہ وہ جلد بازی کرتے ہیں بھلائی کے لیے، لقضی الیہم اجلہم، تو پوری کر دی گئی ہوتی ان کی مدت. یعنی اگر اللہ بھی ان کو شر پہنچانے میں جو وہ بار بار مانگتے ہیں، بار بار اپنی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ عذاب لاؤ، تو اگر اللہ تعالیٰ بھی وہ عذاب پہنچانے میں ان کو جلدی کرتا، جیسا کہ یہ لوگوں کی تو عادت ہے کہ وہ بھلائی کے لیے بھی جلدی کرتے ہیں، تو جیسے اللہ ان کو بھلائی جلدی پہنچا دیتا ہے، پھر تو ہر شخص بس اپنی عمر فوراً ہی پوری کر لیتا.
فنذر الذین لا یرجون لقاءنا، ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان کو جو نہیں توقع رکھتے ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ، لیٹا ہوا، او قائدا، یا بیٹھا ہوا، او قائما، یا کھڑا ہوا۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر ہم جب دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف، مرہ، تو چل دیتا ہے، کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، کوئی گویا اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کسی تکلیف میں۔ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، اسی طرح راستہ کر دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے وہ کام جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیا کئی قوموں کو جو تم سے پہلے تھی، لما ظلموا، جب وہ زیادتیاں کرنے لگے، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس آئے رسول روشن دلیلیں لے کر، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ایمان نہیں لاتے، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو، کہ ہم ان کو سمجھنے اور سنبھلنے کا مہلت دیتے ہیں، راہ ہدایت دکھانے کے لیے رسول بھیجتے ہیں، لیکن جب سرکشی سے باز نہیں آتے تو پھر عذاب کی چکی میں پیسے جاتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے بنایا تمہیں جانشین زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیتیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، کہنے لگتے ہیں ہم تو توقع نہیں رکھتے ملنے کی، ائتی بقرآن، لے آئیں قرآن، غیر ہذا، اس قرآن کے بدلے، او بدل ہو، یا اس میں تبدیلی کر دیجئے۔ قل، آپ فرمائیے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ مجھے اختیار نہیں کہ رد و بدل کروں میں اس میں اپنی مرضی سے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو نہیں پیروی کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، انی اخاف ان عصیت ربی، مجھے تو خوف ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قل، فرمائیے، لو شاء اللہ ما تلوتہ، اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا اسے، علیکم، تم پر، ولا ادراکم بہ، اور نہ ہی آگاہ کرتا تمہیں اس سے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تو گزار چکا ہوں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ اس سے پہلے، افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو افترا باندھے اللہ پر جھوٹا، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ان کے جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ معبود ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ کل، فرمائیے، اتنبئون اللہ، کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ کو، بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہ تم اللہ کو وہ آگاہ کرتے ہو، اللہ کو تم آگاہ کرتے ہو کہ گویا اس بات سے کہ وہ جو نہیں جانتا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، اما یشرکون، اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ کو وہ کیا خبر دیں گے؟ اللہ تو سارے زمینوں اور آسمانوں کی خبریں رکھتا ہے۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور نہیں تھے لوگ مگر یہ کہ ایک ہی امت، فاختلفوا، پھر ان میں اختلاف ہو گیا۔ شروع میں تو سب اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن جیسے جیسے ان کی تعداد بڑھی اور وہ ادھر ادھر زمینوں پر پھیلتے گئے تو وہ مختلف ہو گئے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہوتی تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو ان میں فیصلہ ہو جاتا ان امور میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ویقولون لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر کوئی آیت ان کے رب کی طرف سے۔ فقل انما الغیب للہ، آپ فرمائیے غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، فانتظروا، بس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یہ جتنا عذاب مانگتے ہیں، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جس عذاب کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں وہ عذاب ان پر نازل ہو جاتا، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت پر ہی عذاب بھیجے گا اور پہلے اس کو ختم نہیں فرمائے گا بلکہ مہلت عطا فرمائے گا۔
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اور جب ہم لطف اندوز کرتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت سے اس تکلیف کے بعد مَسَّتْهُم جو انہیں پہنچی تھی، اِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا تو وہ فوراً مکر و فریب کرنے لگتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ قل فرمائیے اللہ اسرع مکرا، اللہ تمہیں اس فریب کی سزا اس فریب کی سزا دینے میں جلدی فرمائے گا۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قلم بند کر رہے ہیں جو تم فریب کرتے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ جو سیر کراتا ہے تمہیں خشک زمین اور سمندر میں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم سوار ہوتے ہو کشتیوں میں، وجرین بہم اور چلنے لگتی ہیں مسافروں پر، بریح طیبۃ موافق ہوائیں، وفرحوا بہا اور خوش ہوتے ہیں اس پر، جاءتھا ریح ناصف تو اچانک آ لیتی ہے انہیں تیز ہوا، وجاءہم الموج اور آ لیتی ہے انہیں موجیں، من کل مکان ہر طرف سے، وظنوا انہ محیط بہم وہ کہتے ہیں بس اب انہیں تو گھیر لیا گیا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین اس وقت اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں، اسی کی عبادت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ لئن انجیتنا من ہذہ، جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں اس سے، لنکونن من الشاکرین تو کہتے ہیں لئن انجیتنا اگر تو ہمیں نجات دے گا، من ہذہ اس سے، لنکونن من الشاکرین تو ہو جائیں گے ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے۔ فلما انجاہم جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق تو وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر پڑے گا۔ متاع الحیات الدنیا، لطف اٹھا لو دنیا کی زندگی سے، ثم الینا مرجعکم پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون پھر ہم آگاہ کریں گے تمہیں جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال، کمائن جیسے پانی، انزلناہ من السماء کہ ہم نے نازل کیا اسے آسمان سے، فاختلط به نبات الارض تو سوکھی ہو گئی کھیتی ہوگی اس سے پانی کی یعنی زمین کی سرسبزی، مما یاکل الناس والانعام جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور حیوان بھی، حتی اذا اخذت الارض زخرفها یہاں تک کہ جب لے لیا زمین نے اپنا سنگار، وزینت اور خوب آراستہ ہو گئی، وظن اہلها اور اس کے مالکوں نے گمان کیا، انہم قادرون علیہا کہ انہوں نے قابو پا لیا اس پر، اتاہ امرنا لیلا او نہارا آ جاتا ہے ہمارا حکم اس پر دن یا رات کے وقت، فجعلناها حصیدا تو گویا اس کو کاٹ کر رکھ دیا، کأن لم تغن بالامس گویا کل وہ یہاں تھی ہی نہیں۔ انسانی زندگی کے عروج، زوال، بہار اور خزاں کی بھی اس سے اس مثال سے دلنشی اور اثر انگیزیاں پتہ چلتی ہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں اپنی قدرت کی نشانیاں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ بلاتا ہے تمہیں امن و سلامتی کے گھر کی طرف۔ اللہ تمہیں فانی دنیا اور اس کی فنا پذیر لذتوں میں کھو جانے سے اس لیے روکتا ہے کہ کہیں تم ہوس اور ہوا کی زنجیروں میں مقید ہو کر نہ رہ جاؤ، نفس و شیطان کے فریب میں پھنس کر اپنے حقیقی مقام سے بے خبر نہ ہو جاؤ۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، جنہوں نے نیک اعمال کیے نیک جزا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ، جو اعمال اچھے کریں گے انہیں اجر بھی دیا جائے گا اور مزید انعامات اور احسانات سے بھی نوازے جائیں گے۔ ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلہ، اور نہ چھائے گا ان کے چہروں پر رسوائی کا غبار اور نہ ذلت کا اثر ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ اہل جنت ہوں گے، وہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے برے کام کیے، جزاء سیئۃ بمثلھا تو برائی کی سزا اس جیسی ہوگی۔
वतरहकुहुम ज़िल्ला, और छा रही होगी उनके चेहरों पर जिल्लत। मा लहुम मिन अल्लाहि मिन आसिम, तो नहीं होगा उनके लिए अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला। कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम, गोया ढांप दिए गए उनके चेहरे क़ितअम मिनल लैलि मुज़लिमा, काली रात के टुकड़ों से। उलाइका अस्हाबुन नार, वही दोज़खी हैं, हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। व यौम नहशुरुहुम जमीअन, और हम सबको जमा करेंगे। सुम्मा नक़ूलु, फिर हम कहेंगे, लिल्लज़ीना अशरकू, उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, अपनी जगह पर ठहर जाओ तुम और तुम्हारे झूठे माबूद। फज़य्यलना बैनहुम, फिर हम मुनक़दा कर देंगे उनके बाहिमी ताल्लुकात। वक़ाल शुरकाउहुम मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, कहेंगे उनके माबूद, ए मुशरिको तुम तो हमारी इबादत नहीं किया करते थे। फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, बस अल्लाह काफी है गवाह हमारे दरमियान, बैनना व बैनकुम, हमारे और तुम्हारे दरमियान, इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, कि तुम्हारी प्रस्तुति से हम बिल्कुल बेखबर थे। हुनालिका, अब वहां, तबलू कुल्लु नफ्सिन, हाज आजमाए आजमा लेगा हर शख्स, माँ असलफत, जो उसने भेजा था आगे, वरुद्दू इलल्लाहि, और उन्हें लौटा दिया जाएगा अल्लाह की तरफ, मौलाहुमुल हक, जो उनका हकीकी मालिक है। वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और गुम हो जाएंगी उनसे वो इफ्तिरा बाजियां, वो झूठ जो वो करते थे। कुल फरमाइए, मन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, कौन रिज्क देता है तुम्हें आसमान और जमीन से। अम्मन यमलिकुस समअ वल अब्सारा, या कौन है मालिक कान और आंखों का। वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति, और कौन निकालता है जिंदा को मुर्दा से। व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, और कौन निकालता है मुर्दा को जिंदा से। वमन युदब्बिरुल अम्र, और कौन है जो इंतजाम फरमाता है हर काम का। फसयक़ूलूना, बस वो कहेंगे, अल्लाहु, अल्लाह। फ़कुल, फरमाइए, अफला तत्तकून, तो क्या तुम नहीं बचते। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, कि ये अल्लाह है तुम्हारा हकीकी परवरदिगार। फमाज़ा बादल हक़ी, तो बस हक के बाद क्या है, इल्ला दलाल, गुमराही। फ़अन्ना तुसरफून, तो फिर किधर तुम मुड़े जा रहे हो, किस तरफ फिरे जा रहे हो। कज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका, तक साबित हो चुकी है आपके रब की बात, अलल्लज़ीना फ़सक़ू, वो जिन्होंने फिस्क फुजूर करते हैं उन पर, अन्नहुम ला युमिनून, के वो ईमान नहीं लाएंगे। कुल फरमाइए, हल मिन शुरकाइकुम, क्या तुम्हारे माबूदों में कोई है, मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, जो इस सारे जहान को अव्वल इस तरह बनाए फिर उसे लौटा भी दे। कुल फरमाइए, अल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, अल्लाह ही इब्तिदा करता है और फना के बाद उसका इआदा करता है। फअन्ना तुफकून, तो तुम किधर फिरे जाते हो। कुल फरमाइए, हल मिन शुरकाइकुम, कहाँ है तुम्हारे माबूद, मैं यहदी इलल हक, कोई हक की तरफ रहनुमाई कर सकता है। कुल फरमाइए, अल्लाह यहदी लिल हक, अल्लाह अल्लाह ही हक की तरफ रहनुमाई फरमाता है। अफमन यहदी इलल हक, तो जो वो राह, तो क्या वो जो राह दिखाए हक की, अहक्कु अन युत्तबा अम्मन ला यहदीही, तो उसकी पैरवी की जाए या खुद ही राह ना पाए। इल्ला अन युहदा, मगर ये कि उसकी रहनुमाई की जाए। फमालकुम, तुम्हें क्या हो गया, कैफ तहकुमून, कैसे तुम गलत फैसले करते हो। वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना, और नहीं पैरवी करते उनमें से अक्सर मगर अपने वहम गुमान की। इन्ना ज़न्ना ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ, बेशक वहम गुमान बेनियाज नहीं कर सकता हक से जर्रा बराबर। इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून, बेशक अल्लाह खूब जानता है जो वो करते हैं। वमा कान हाज़ल कुरआन, और नहीं है ये कुरान, अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि, के घड़ा गया हो अल्लाह की तरफ से, वला घड़ लिया गया हो अल्लाह की वही के आए बगैर, अल्लाह के गैर से, यानी किसी और अल्लाह के बगैर किसी और से। वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि, लेकिन तस्दीक करने वाला है उस वही की जो पहले नाजिल हो चुकी। व तफसील अल किताबी, और किताब की तफसील है, ला रैब फीही, इसमें शक नहीं, मिन रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतरा है। अम यक़ूलून अफ्तराहू, क्या काफिर कहते हैं कि उन्होंने खुद गढ़ लिया। कुल फरमाइए, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो ले आओ एक सूरत इस जैसी। वदऊ, और बुलाओ, मन इस्ततातुम मिन दूनिल्लाही, जिन जिन को तुम बुला सकते हो अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू, बल्कि उन्होंने झुटलाया उस चीज को जिसे वो पूरी तरह
بعلمہ جان ہی نہ سکے، ولما یاتہم تعویلہ اور نہیں آیا ان کے پاس اس کا انجام، کذالک کذب الذین من قبلہم اسی طرح جھٹلایا ان سے پہلے بھی جو تھے، فانظر تو دیکھو کیف کان کیسا ہوا عاقبت الظالمین ظالموں کا انجام، ومنہم من یؤمن بہ اور ان میں سے کچھ ایمان لائیں گے اس پر، ومنہم من لا یؤمن بہ اور کچھ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، وربک اعلم بالمفسدین آپ کا رب خوب جانتا ہے مفسدوں کو، وَإِن كَذَّبُوكَ اور اگر آپ کو جھٹلائیں، فقل تو آپ فرمائیے لی عملی ولکم عملکم میرے لیے میرا عمل ہے تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون میں بری تم بریء ذمہ ہو اس سے جو میں کرتا ہوں اور میں بریء ذمہ ہوں اس سے جو تم کرتے ہو، ومنہم من یستمعون الیک اور کچھ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، جب حضور قرآن حکیم کی تلاوت کرتے، واعظ و نصیحت کرتے تو کفار خوب کان لگا کر سنتے، کیونکہ ان کے دلوں میں تعصب اور نفرت کی روئی ٹھسی ہوئی تھی، اس لیے وہ اس حق کی صدا کو سمجھنے سے قاصر رہتے۔ افانت تہدی العمیٰ تو آپ کیا راہ دکھائیں گے اندھوں کو، ولو کانوا لا یبصرون خواہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں، یعنی یہ کیا ہے اے محبوب، یہ کفار تو اندھوں کی طرح ہیں۔ جیسے اندھے کو راہ نہیں دکھائی جا سکتی، اس طرح ان کافروں کو، دل کے اندھوں کو بھی راہ نہیں دکھائی جا سکتی۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر ذرہ برابر، ولکن الناس انفسهم یظلمون لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ویوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار اور جس روز اللہ جمع کرے گا انہیں اور وہ خیال کریں گے وہ الا ساعۃ من النہار وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر گھڑی بھر، یتعارفون بینہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ایک دوسرے سے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کو جب سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ اور گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ تو جب وہ قیامت کے دن جمع ہوں گے تو وہ کہیں گے وہ تو دنیا میں بہت ہی تھوڑا ٹھہرے، کتنا بس اسے ایک ساتھ، اور ہم اس دنیا کی ایک جو ہمیں اس دنیا کو جو ہم جئیں گے تو وہ ہمیں قیامت کے لیے یہ دن ایک ساتھ لگے گی، اس ایک ساتھ کے لیے ہم کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کتنا کچھ اس کے لیے جمع کرتے ہیں، کتنا کچھ اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ اور ہم دکھا دیں آپ کو بعد الذی بعض وہ جو الذی نعدہم کہ ہم نے جن وعدہ کیا ہے ان سے، او نتوفینک یا ہم پہلے ہی ہم اٹھا لیں گے آپ کو، فإلینا مرجعہم تو ہر حالت میں آپ کو بھی ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون پھر اللہ گواہ ہے ہم اٹھا لیں گے آپ کو اپنی طرف پھر انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، تو اللہ گواہ ہے علی ما یفعلون اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول اور ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ پس جب آیا ان کا رسول قُضِيَ بَيْنَهُمْ فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا عذاب کا وعدہ اگر تم سچے ہو، قل فرمائیے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا میں خود ذاتی طور پہ تو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ مگر جتنا اللہ چاہے، یعنی اپنی ذات اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر میں کچھ نہیں کرتا، ہاں مجھے جو اختیار بخشا ہے وہ میرے اللہ نے دیا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اذا جاء جب آ جائے گا، اجلہم ان کا مقررہ وقت یعنی موت کا وقت، فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون
تو وہ نہ پیچھے رہ سکیں گے ایک لمحہ اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. تمہاری جلد بازی سے اللہ فیصلے نہیں بدلے گا. جب وقت آئے گا جو تم پر عذاب نازل ہونے کا وقت ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. قل فرمائیے ارأیتم ان اتاکم عذابہ، اور ذرا غور تو کرو کہ اگر آ جائے تم پر اس کا عذاب بیاتن رات میں او نہارن یا دن میں، ماذا یستعجل منہ، تو کس چیز کا جلدی مطالبہ کر رہے ہو المجرمون، مجرم کس چیز کا جلدی مطالبہ کر رہے ہیں. ثم، کیا جب اذا ما وقع آمنتم به، اب عذاب نازل ہوگا تو ایمان لاؤ گے اس پر. الآن، اب، وقد کنتم به تستعجلون، یعنی فرشتے کہیں گے الآن، اب تمہاری آنکھیں کھلی، تمہیں پتا چلا کہ عذاب آ گیا. وقد کنتم به تستعجلون، تم تو اس عذاب کے لیے بڑی جلدی کر رہے تھے. ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان سے کہ ظالموں، ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ رہنے والا عذاب چکھو. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کمایا کرتے تھے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ، اور دریافت کرتے ہیں آپ سے کیا واقعی احق ہوا، کیا واقعی یہ سچ ہے. قل فرمائیے ای وربی، ہاں بخدا، انہ لحق، بلا شبہ یہ سچ ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. ولو ان لکل نفس، اور ہر شخص کے لیے ظلمت، جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، زمین میں، لفتدت بھی، اگر وہ بطور فدیہ دے دے، واسر الندامت، اور دل میں پچھتانے لگے، لما رأوا العذاب، جب دیکھا انہوں نے عذاب کو، وقضی بینہم بالقسط، اور فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف سے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. الا ان وعد اللہ حق، سنو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی مارتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء، اور آ گئی ہے شفا، لما فی الصدور، ان لوگوں کے لیے جو سینوں میں ہے. شفا ان کی، ان امراض کی جو سینوں میں ہے. یعنی قرآن کیا ہے؟ اس آیت میں قرآن کی فیوزات کو، برکات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے اور شفا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور آ گئی ہے ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے لیے. قل فرمائیے بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، یہ کتاب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو پس چاہیے کہ وہ اس پر خوشی کریں. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے اس سے جسے وہ جمع کرتے ہیں. فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد یہ کہ اس نے ہمیں صاحب قرآن بنایا. حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن اور اس کی رحمت سے مراد دین اسلام ہے. قل فرمائیے ارأیتم ما انزل اللہ، اب فرمائیے کہ بھلا بتاؤ تو جو اتارا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، من رزق، رزق، فجعلتم، پس بنا لیا تم نے، منہ اس سے، حرامن او حلالن، بعض کو حرام اور بعض کو حلال. قل فرمائیے اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے ایسا کرنے کی تمہیں اجازت دی تھی؟ ام علی اللہ تفترون، کہ تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو. وما ظن الذین یفترون، اور کیا گمان کیا ان لوگوں کا جو افترا کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ کا، یوم القیامت، قیامت کے دن. ان اللہ، اللہ لذو فضل علی الناس، فضل و کرم فرماتا ہے لوگوں پر. ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہ آپ تلاوت کرتے ہیں اس حال میں کچھ قرآن بات.
ولا تعملون من عمل، اور نہ تم کچھ عمل کرتے ہو کوئی عمل، الا كنا علیکم شہودا، مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، اذ تفیدون فیہ، جب بھی تم شروع ہوتے ہو کسی کام میں، وما یعزب عن ربک، اور نہیں چھپاتا آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ فی الارض، اور نہیں چھپا ہوتا آپ کے رب سے ذرہ برابر بھی زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ کوئی چھوٹی چیز اس ذرے سے، ولا اکبر، اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہ نعمت اللہ کے خاص بندوں کو میسر ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں۔ سبحان اللہ۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں بدلتی اللہ کی باتیں، یعنی اللہ نے اپنے مقبول ولیوں کے ساتھ جن انعامات کے وعدے کیے ہیں، جن بے پایہ عنایات اور نوازشات کی بشارتیں دی ہیں، وہ قطعی ہیں، ان میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے مقبول بندوں کو ضرور ان نوازشات سے سرفراز فرمائے گا۔ ولا يحزنک قولہم، نہ اور نہ غمزدہ کریں آپ کو ان کی باتیں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری عزت اللہ کے لیے ہے، وہ السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، بے شک اللہ ہی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور کس کی پیروی کر رہے ہیں جو لوگ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو، ان یتبعون الا الظن، نہیں پیروی کر رہے مگر وہم و گمان کی، وانہم الا یخرصون، اور وہ عقلیں دوڑا رہے ہیں، اٹکلیں دوڑا رہے ہیں، یعنی گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر وہ قول جو ظن سے کہا جائے، تخمینے سے کہا جائے، اندازے سے کہا جائے، اسے خرص کہتے ہیں، یخرصون اسی سے ہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل، اسی نے بنائی تمہارے لیے رات، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم آرام کرو اس میں، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ قالوا، فرمایا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ یعنی یہ کفار عرب کیسی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بےہودہ بات کی، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ پر وہ بات باندھتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ قل، فرمائیے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، وہ جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع فی الدنیا، دنیا کا چند روزہ برتنا ہے، دنیا کا، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے، ثم نذیقہم العذاب، پھر ہم چکھائیں گے انہیں سخت عذاب، العذاب الشدیدہ، سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ وَاتْلُ علیہم، اور پڑھ کر سنائیے، علیہم انہیں، نبأ، خبر، نوح کی، اذ قال، جب کہا، لقومہ، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم، اگر بڑا ہے تم پر مقامی، میرا قیام، و تذکیری بآیات، اور نصیحت کرنا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، فعلی اللہ، تو پس فعلی اللہ توکلت، پس اللہ پر میں نے توکل کیا، فاجمعوا امرکم، تو متفق فیصلہ کرو تم، وشرکاکم، اور تمہارے شریک، ثم لا یکن امرکم علیکم، پھر نہ ہوا تمہارا فیصلہ، علیکم غمتن، کچھ مخفی، ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر کر گزرو جو تمہارے جی میں آئے اور مجھے مہلت نہ دو۔ فإن تولیتم، پھر اگر تم منہ پھیرو،
तुम मुंह मोड़े हो। फमा सअलतुकुम मिन अजर, मैं तो तुमसे कुछ अजर नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है। व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, मुझे तो हुक्म दिया गया है कि मैं हो जाऊं मुसलमानों से। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को फरमा रहे हैं कि अगर तुम मेरी दावत कबूल नहीं करोगे तो मेरा तो नहीं कुछ बिगाड़ोगे, मैं तुमसे इस पर कुछ अजर भी नहीं मांग रहा। फकज़्ज़बूहु, फिर उनकी कौम ने उनको झुटला दिया। फनज्जयनाहु, हमने उनको निजात दी। व मन मअहु फिल फुल्की, और जो उनके साथ थे कश्ती में उनको सबको निजात दी। वजअलनाहुम खलाइफ, और हमने बना दिया उन्हें उनका जानशीन। व अगरकना अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और गर्क कर दिया हमने हमारी आयतों को झुटलाने वालों को। फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन, तो देखो कैसा अंजाम हुआ उनका जिन्हें डराया गया था। सुम्मा बअसना मिन बादिही रसूलन, फिर हमने भेजे नूह के बाद और रसूल इला कौमिही, उन कौमों की तरफ। फजाऊहुम बिल बैयिनाति, तो वो लाए उनके पास रोशन दलीलें। फमा कानू लियुमिनु बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल, तो वैसे ना थे कि ईमान लाते उस पर जैसे जिसे वो झुटला चुके थे पहले। कज़ालिक नतबअु अला क़ुलूबिल मुअतदीन, बस हम मोहर लगा देते हैं सरकशों के दिलों पर। सुम्मा बअसना मिन बादिहिम, फिर हमने भेजा उन रसूलों के बाद मूसा और हारून को। इला फिरऔन व मलाइहिम, फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ। भी आयातिना, अपनी निशानियों के साथ। फस्तकबरू, तो उन्होंने गुरूर और तकब्बुर किया। वकानु कौमुम मुजरिमीन, और वो मुजरिम लोग थे। फलम्मा जाअहुमुल हक्कु, फिर जब आया उनके पास हक मिन इंदिना, हमारी तरफ से। कालू, कहते हैं, इन्ना हाज़ा लसिह्रुम मुबीन, ये तो खुला जादू है। आपके मुजज़ात और आपके दलाइल देखकर भी इन पर सख्तातारी हो जाता है। और फिर कहने लगते हैं ये तो खुला जादू है। क़ाला मूसा, मूसा ने कहा, अतक़ूलूना लिल हक़्क़ि लम्मा जाअकुम, क्या तुम कहते हो ऐसी बात हक के मुतालिक कि जब वो तुम्हारे पास आया। असहरुन हाजा, क्या ये जादू है। वला युफ्लिहु साहिरूना, और नहीं कामयाब होते जादूगर। कालू अजितना लितल्फितना, कहने लगे क्या तुम इसलिए आए हो हमारे पास ताकि हटा दो हमें अम्मा वजदना अलैहि आबाना, उस दीन से जिस पर पाया हमने अपने बाप दादा को। व तकून लकुमुल किब्रिया फिल अर्दी, और हो जाए सिर्फ तुम दोनों के लिए बड़ाई जमीन में। वमा नहनु लकुमा बिमुमिनीन, और हम लोग तो तुमको नहीं मानेंगे। वक़ाल फिरऔन, और फिरऔन ने कहा, इतूनी बिकुल्लि साहिरिन अलीम, ले आओ मेरे पास हर माहिर जादूगर। फलम्मा जा अस्सहरतु, फिर जब आ गए जादूगर। क़ाल लहुम मूसा, कहा उन्हें मूसा ने, अलकू, डालो, मान तुम मुल्कून, जो तुम डालने वाले हो। फलम्मा अलकऊ, जब उन्होंने डाल दिया। क़ाला मूसा, मूसा ने फरमाया, मा जितुम बिही, ये जो तुम लाए हो, अस्सिहरु, जादू है। इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु, बेशक अल्लाह इसे मलिया मेट कर देगा। इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल अल मुफसिदीन, बेशक अल्लाह नहीं संवारता शरीरों के काम को। वयुहिक्कुल्लाहुल हक्क, और अल्लाह हक को हक कर दिखाता है। बेकलिमातिही, अपने कलिमात से। वलौ करिहल मुजरिमून, अगरचे मुजरिम कितना ही बुरा माने। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।